مذہب کو نہ فقط زندگی سے نکالا بلکہ خدا کو ہی اپنی زندگی سے نکالا۔ سائنس ایک مذہب کا درجہ اختیار کر ویسٹ کے ساتھ اور ویسٹرن پیپل نے عوام میں ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ میں دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں میں محفوظ ہوں اور میری چیزوں کا نہیں پتا، یہ بھول جائیں۔ یا میں آزاد ہوں یعنی آزادی دلوانا چاہتے تھے، غلام تر ہو گئے۔ جب تک اس کے اندر ارادہ الہی، علم الہی، اقتدار الہی، حیات الہی کی تجلی نہ ہو تب تک وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس پلانٹ میں پولوشن، اوزون کا مسئلہ اور باقی جو مسائل ہیں، بحر و بر میں فساد کا مسئلہ، وہ ہم نے اس کائنات کے ساتھ اپنا رابطہ خراب کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ما العقل، عقل کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے عقل کی تعریف یوں کی، العقل ما عبد بہ الرحمن وکسب بہ الجنان۔ عقل وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے خداوند متعال کی اطاعت اور عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ مولا پھر یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں حق کی، اللہ کی، اور اپنے آپ کو جنت سے دور کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ عقل نہیں ہے بلکہ یہ شیطنت ہے۔ بظاہر آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو عاقل کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی عاقلانہ تدبیریں اور چالیں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ اطاعت خدا کر رہے ہوتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ الہیات عملی کے عنوان سے پیام بعثت میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب محترم ڈاکٹر کوثر علی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بھی بتایا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلامی معاشرہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ اسی نقطے کو آج کی ہم اس قسط میں ابتدائی طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس نقطے کو تاریخ کی روشنی میں بتائیے کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ قوم اور وہ ملت کے جس کی حکمرانی تھی پورے جہان پر یا ایک دنیا کے ایک بڑے خطے پر، علمی طور پر بھی وہ مقتدر تھی اور عملی طور پر بھی، پریکٹیکلی بھی، اور جہاں جاتی تھی وہ خطہ فتح کرتی چلی جا رہی تھی، وہاں پر اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس حد تک زبوں حالی کا شکار ہو چکے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی علمی اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایک حکومت کے اعتبار سے کوئی اقتدار ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ الوی صاحب۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں گفتگو کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار آپ کا بھی شکریہ اور جزاک اللہ۔ پیام بعثت میڈیا کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے فرصت کو مہیا کیا تاکہ انشاءاللہ ایک پیغام کو تمام نوجوانوں تک ہم پہنچا سکیں۔ دیکھیے، آپ نے بہت خوبصورت ایک اشارہ کیا اور ایک بہت ابتدا میں ہی آپ نے ایک بڑی خوبصورت روایت پڑھی مولا سے کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی پرستش کی جاتی ہے، بالکل، اور جس کے ذریعے سے جنت کو کسب کیا جاتا ہے، صاحب جنت جو ہے، جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ پچھلی 4 صدیوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا علمی اقتدار موجود رہا ہے، بالکل، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دنیا کے وسائل کو لوٹا ہے، بالکل، اس پہ قبضہ کیا ہے، اور اس علمی اقتدار کی بنیاد پہ وہ حاکم رہے ہیں اور اب بھی ان کا دبدبہ موجود ہے۔ جی بالکل۔ وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، میں آج اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ اصل حقیقت سے آشنا ہو جائیں کہ ہوا کیا کہ مسلمان جو 2 ارب ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ایک محدود طبقہ جو ہے وہ مقتدر ہے، تمام چیزوں پہ قابض ہے، اقتصاد پہ، سیاست پہ، صحت و سلامتی پہ، ہیلتھ پہ، جہاں آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہاں پہ ان کا اقتدار ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیے، ویسٹ کے اندر جو ایک روایت چل رہی تھی وہاں پہ ایک بہت بڑا مغالطہ ان کو نظر آیا، اور وہ مغالطہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم پہلے مذہب کی پیروی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم 1000 سال جو ہے مغلوب رہے،
مغلوب رہے اور تاریکی میں رہے اور ان بالکل۔ کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کرتے ہیں، چونکہ یونان جو ہے وہ ویسٹ کا اقتدار ہے، اقتدار کا زمانہ ہے، جی اور اس کے بعد 1000 سالہ جو ڈارک ایجز بنتی ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے مذہب اور جو کلاسک فلسفی ہے وہ حاکم رہی ہے۔ بالکل۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو مذہب ہے اور وہ جو فلسفہ ہے وہ ہمارے زوال کا باعث بنا ہے۔ ٹھیک۔ تو ان کو جو چیز نظر آئی وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہم نے خدا کو بہت بڑا کیا، بہت بڑا مانا، بالکل۔ لیکن ہمارے حالات میں تو کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، بالکل۔ لہٰذا کچھ بنیادی تبدیلی کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اب رینیسانس کے اندر بہت بنیادی تبدیلی کیا ہوئی، وہاں پہ انہوں نے خدا کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا بالکل۔ اور خدا کی جگہ پہ انسان کو بٹھا دیا۔ مذہب کو زندگی سے نکال دیا۔ مذہب کو نہ فقط زندگی سے نکالا بلکہ خدا کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیا۔ جی ایک دفعہ بالکل۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ مذہب کو نکالتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، آپ کہتے ہیں خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ ٹھیک۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک ہمارا تخیل تھا، ہمارے توہم تھا، ٹھیک۔ اس لیے ہم تاریکی میں رہے، اگر وہ کچھ ہوتا تو ہم اقتدار میں ہوتے۔ بالکل۔ تو یہ ہمیں بہکایا گیا ہے، لہٰذا اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیں اور انسان کو لے آئیں۔ بالکل۔ لہٰذا آپ یہ ایک بہت بڑی نہضت ویسٹ میں دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہیومنزم۔ ہیومنزم کا جو کلائمیکس ہے اور اس کا جو بنیادی ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو ریپلیس کرنا اور خدا کی جگہ پہ انسان کو بٹھا دینا۔ بالکل۔ اسلام میں کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ خدا کو ہٹاتا نہیں ہے، بلکہ کہ خدا جو ہے اس کو کہتا خلیفۃ اللہ ہے، انسان خدا کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ ہم اس خدا کو جہاں ہم قدم رکھتے ہیں وہ خدا ہمارے سامنے آتا ہے، ہماری آزادی کو محدود کرتا ہے، ہماری جو ہے وہ فکر کو محدود کرتا ہے۔ کچھ ایسے خیالات تھے، توہم تھے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ واقعیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو آنے والی قسطوں میں ہم بیان کریں گے۔ پس ایک یہ بہت بڑی تبدیلی ہوئی، اور دوسری جو بڑی تبدیلی ہوئی انہوں نے ٹوٹل ہی میٹا فزکس کا انکار کر دیا، ٹھیک۔ ماورائے طبیعت کا انکار کر دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی جہاں تک ہم ہمارا تجربہ یعنی بالکل۔ جہاں تک ہمارا تجربہ جا سکتا ہے وہیں تک واقعیت اور حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ چیز نہیں، بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بہت ایکسٹریمزم ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہوں، ٹھیک۔ میں کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ یہاں تک جا رہا ہے، اوپر کیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں۔ ٹھیک۔ لیکن ایک دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ یہیں تک جا رہا ہے، اوپر بھی کچھ نہیں۔ یہ بہت ایکسٹریمزم ہے۔ جی بالکل۔ اس ایکسٹریمزم نے کیا کیا؟ جو علم کے باقی ذرائع تھے اور باقی عوالم ہیں ان کا انکار کر دیا۔ بالکل۔ دیکھیں اب ویسٹرن سویلائزیشن بن رہی ہے، یہ میں رینیسانس کی اور اس کے آنے والی بعد کی جو تحریکیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جی۔ اور یہ متجلی ہوتی گئیں، اور کانٹ اس کا عروج ہے۔ کانٹ بہت بڑا نام ہے جی بالکل۔ ویسٹرن فلسفی کے اندر، جی جی۔ یہ عروج ہے۔ کانٹ نے پھر اس اقتدار کو، ان خیالات کو جم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک محکم اپنی طرف سے اس نے فکر دی، جی۔ لیکن وہ محکم فکر کیا ہوئی؟ وہ متزلزل ہوئی۔ ٹھیک۔ بس ہوا کیا؟ ایک تجربے کی حد تک محدود رہ گئے، ایپسٹمولوجی، جی بالکل۔ اور واقعیت کو کہاں تک محدود کر دیا؟ تجربے کی حد تک، ٹھیک۔ جس کے نتیجے میں حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اب اس کا میں منکر نہیں ہونے والا، جی ٹیکنالوجی میں بہت تجربے، جی جی، سائنس میں آپ بہت آگے گئے، حتیٰ سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے ایک مذہب سائنٹسزم کے نام سے ایجاد جی کیا۔ بالکل، مذہب کا درجہ رکھتا، آپ جانتے ہیں سائنس ایک مذہب کا درجہ اختیار کر گئی، جی جی، کہ چونکہ سائنس جہاں جہاں جاتی تھی وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے تھے یہ نورانیت ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے وہاں خدا ہے، ابھی ہم گئے تو ہم دیکھا خدا نہیں ہے بلکہ وہاں کچھ قوانین حاکم ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ پس ایپسٹمولوجی کے اعتبار سے تجربے تک محدود ہو گئی، اور اقتدار کے لحاظ سے خدا کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ انسان کو بٹھا دیا گیا، ٹھیک، خدا کی جگہ لے لی۔ جبکہ ہم اسلامک سویلائزیشن میں اور ان کے اقتدار میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خلیفۃ اللہ ہے،
بالکل. اور وہ خلیفۃ اللہ اس وقت تک خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا، مقامت خلافت الہی پہ اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر الہی صفات نہ ہوں. یعنی کیا؟ یعنی جب تک اس کے اندر ارادہ الہی، علم الہی، اقتدار الہی، حیات الہی کی تجلی نہ ہو تب تک وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اب جہاں ہمیں یہ اقتدار نظر آیا، اسلام کی عزت بھی رہی، آبرو بھی رہی. بالکل. پھر جب ویسٹ آیا ہے تو کیا ہوا؟ پوری کایا ہی پلٹ کی. اب وہاں جتنے بھی مکاتب آپ دیکھ لیں، گننا شروع کر دیں آپ جو ہے وہ لاجیکل پازیٹیوزم، امپیریسزم، جی جی سیکولرزم، جی جی. آپ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، بالکل. سائنٹسزم، انیلزم، جتنے بھی مکاتب فکر ویسٹ کے اندر موجود ہیں، اور اب تک تو وہ تنگ آ چکے ہیں، دا اینڈ آف فلسفی کا انہوں نے نام لگا دیا ہے، اتنے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. یعنی کہ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ امپیریسزم اور انسان خدا کو نکال دیا. حتیٰ بعض جو ان کے مفکرین ہیں اور فلاسفرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، سائنسدانوں نے، کہ جب تک خدا ہماری خوردبین کے نیچے نہیں آئے گا ہم خدا کو بھی نہیں مانتے. چونکہ یہ ایک انسان کا افراطی رویہ. جی بالکل. فوائد بہت ہوئے، اس فوائد کے ذریعے سے مغرب نے کیا کیا؟ اقتدار تو حاصل کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بحران ہیں، جی، اخلاقی بحران ہیں، مانوی بحران ہیں، انسانی کرۂ اقدار ارض ہیں. پہ بحران ہیں، دینی ہیں، اقدار کا بحران ہے، مالی ہے، نفسیاتی مسائل، وہ سب کے سب اسی جہان بینی کی وجہ سے، جی بالکل. اسی تصور کائنات کی وجہ سے. درست ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی تو لے لی، لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ نے انسان کو کیا کر لیا؟ غلام تر بنا دیا. ایک خوف میں گر گیا انسان، خوف میں گر بے گیا. یقینی کی کیفیت ابھی ہے. آپ کوئی بھی موبائل آپ یوز کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، آپ کنٹرولڈ ہیں ٹوٹلی. جی بالکل. آپ کی حرکات و سکنات، اتا بایو ٹیکنالوجی کے وجہ سے بھی اور انسان جو ہے وہ پریشان ہو گیا. پس اس اقتدار نے جس انسان کو اشرف بنانا تھا اس کو اسفل کی طرف لے گئے. جی بالکل. یعنی یہ انسان کو جو انہوں نے مقام دیا تھا کہ اب خدا کو ریپلیس کرنا ہے اور انسان کو یہاں لے کے آنا ہے، اور انسان کو اوپر جانا تھا. جی بالکل. لیکن چونکہ ایک غلط ریپلیسمنٹ کرنے کی وجہ سے انسان اسفل و سافلین کی طرف چلا گیا. جی بالکل. لہٰذا آج حتیٰ شخصی آزادی نام کی بھی کوئی چیز نہیں. جی بالکل. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ میں دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں میں محفوظ ہوں اور میری چیزوں کا نہیں پتا. جی یہ بالکل. بھول جائیں. یا میں آزاد ہوں، یا میں آزاد ہوں، یعنی آزادی دلوانا چاہتے تھے، غلام تر ہو گئے. جی. خدا سے مقام بلند کرنا چاہتے تھے، وہ پستی میں اسفل و سافلین کی طرف چلے گئے. بالکل. بس حادثہ یہ ہوا. لہٰذا یہ ایک غیر فطری ریپلیسمنٹ ہوئی، چاہے آئیڈیالوجی میں، چاہے فلسفی میں، چاہے مذہب کے اندر. یعنی واقعیت کے مطابق جو ہے چیزوں کو ریپلیس نہیں کیا گیا، ان کو اپنے مقام پہ رکھا نہیں گیا، عدالت سے کام. لہٰذا کیا ہوا؟ اس کے نتائج جو ہے وہ خطرناک حد تک آنا شروع ہو گئے. لہٰذا آج غرب کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ اس غلامی کو شدید انداز میں محسوس کرتے ہیں. ان کی ہر چیز کنٹرول. آپ $1 بھی خرچ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے $1 کب، کہاں، کس جگہ پہ خرچ کیا اور کیا خریدا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اسلام جو اقتدار دے رہا تھا وہ الہی اقتدار دے رہا تھا، خلیفۃ اللہ. بس آئمہ نے ہمیں یہی سمجھایا، قرآن کریم کی یہی تعلیمات، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات. بنابراین جب یہ اقتدار اور یہ معرفت انسان کے پاس آئے گی، یہ جتنے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں وہ آہستہ 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 چھٹنے آگے. لیکن اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ معرفت توحید ہے. ہر انسان اپنی جگہ پہ، خلیفۃ اللہ اپنی جگہ پہ، خدا کا اپنا مقام، ہر جگہ اپنے پہ. تو پس ویسٹرن سویلائزیشن میں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی جو اپیسٹمولوجی ہے جی اس کو محدود کیا. انہوں نے جو ہے اپنا بنیادی جو تصور کائنات ہے اس میں تبدیلی لائی، ٹھیک، اور اچھے نتائج کے لیے تبدیلی لائی. لیکن سب کے سب برعکس مسائل اور مسائل سے بڑھ کر بحرانوں میں تبدیل ہو گئے. اور آج ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں نہ آرام ہے، نہ سکون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور توحید سے بھی لوگ دور ہوتے ہیں. بس کلید کیا ہے؟ توحید. یہی ہمارا موضوع ہے کہ جس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے آپ سے. جی بہت شکریہ.
یہ تو آپ نے مشکلات بیان کی ہمیں کہ ویسٹ کی طرف سے کیا مشکلات آئیں، اور وہ خود ویسٹ کا جو معاشرہ ہے، جو مغرب سرزمین ہے، وہ کس بحرانوں کا شکار ہوئی، کن مسائل کا شکار ہوئی، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنے ان سابقہ بحرانوں کا رائے حل ڈھونڈا کہ جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ مزید گہرے بحرانوں میں گھر گئے۔ بتائیے کہ اس میں آج کے اس زمانے میں مغرب کا اور مغرب کے باسیوں کا خدا سے اور دین سے کیا تعلق ہے؟ ان کی جو دقیق نگاہ ہے اس وقت دین کے متعلق، خدا کے متعلق، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو ویسٹ کے ساتھ اور ویسٹرن پیپل ہیں، جو عوام میں، ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ جی اور بالکل۔ دھوکہ وہ علماء نے دیا ہے، وہاں کے سائنسدانوں نے دیا ہے، جی اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دین کی معرفت دیکھا کہ دین کو ریپلیس تو نہیں کر سکتے، چونکہ دین انسان کی فطرت کے اندر ہے، انسان ہمیشہ ایک وجود برتر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جی جی مشکلات میں، مسائل میں بالکل اس کا بالکل۔ تعلق جو کسی منطقے سے ہو، کسی علاقے سے ہو، جی بالکل۔ کسی رنگ و نسل سے ہو، توحید تو فطری ہے، توحید کو ہٹا نہ سکے، لیکن ڈی ٹریک انہوں نے کیا ہے جی جی اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ دیکھیں دین ہے، لیکن یہ دین انسانوں کا خود بنایا ہوا ہے، عمرا نے بنایا ہے، ٹھیک غریبوں کا استحصال کرنے کے لیے ٹھیک۔ کس نے بنایا ہے؟ عمرا نے بنایا۔ عمرا نے بنایا، لینن۔ یہ دین خود ساختہ ہے، یعنی اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دین جو ہے وہ انسانی نفسیات کے اندر جو الجھاؤ آتا ہے، جی جی فرائڈ، اس کا نتیجہ ہے دین پیدا ہوا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، خود جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو مستضعف ہے، ٹھیک جس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، انہوں نے دین کو تراشا ہے تاکہ جو مقتدر طبقہ ہے اس کو کنٹرول کر سکے۔ ٹھیک، خود بھی ایک زندہ رہنے کی امید پیدا کر سکیں۔ جی، لہٰذا اس طرح سے دین کو جو ہے خوف کی علامت ہے۔ جی یہ بھی، اس میں بھی جو ہے بہت سارے بہت معروف شخصیات ہیں جنہوں نے جی کہا جی کہ دین جو ہے خوف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، بالکل۔ اس کا منبع الہی نہیں ہے، جی سرچشمہ خدا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خوف کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا، سائنس کے آ جانے کی وجہ سے بہت ساری انسان کی جہالت دور ہوتی گئی، اس کو علم آتا گیا، جی جی، خدا ریپلیس ہوتا گیا۔ اور وہ پہلے دین سے دور ہوتا ہاں، چلا گیا۔ پہلے کہتے تھے کہ بارش کون برساتا ہے؟ خدا برساتا ہے۔ جی جی انہوں نے کہا نہیں، ایسا ہم نے تو خدا کو وہاں دیکھا ہی نہیں۔ جی جی بالکل، وہاں پہ کیا مثلا پورا سرکل بنا کے دیا کہ جی یوں بالکل ہوتا ہے، یوں بالکل، ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، پھر بارش ہو جاتی۔ ایک پورا سسٹم بیان کیا گیا کس طریقے سے بارش ہوتی دین جو ہے وہ کیا ہے؟ دین خود معاشرہ دیکھا، معاشرے میں استحکام نہیں آ رہا، یہ چھٹی ساتویں رائے ہے۔ جی دیکھا، جی دین معاشرے کے اندر استحکام ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر ہم دین نام کی کوئی چیز ایجاد کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ معاشرے میں ایک نظم آ جاتا ہے، لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، لوگ کچھ رسموں روایات اور عبادات اور پرستش، تو یہ خود معاشرے کو ایک نظم دیتا ہے۔ جی جی لہٰذا اس انداز میں کیا کیا ویسٹ کے علماء محققین نے اسکالرز نے اس فطری جو انسان کا رجحان اور تمایل تھا، اس کی طرف اس کو کیا کرنا، اس کی تشنگی کو بجھانے کی کوشش کی، ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، تشنگی کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تشنگی مزید بڑھتی گئی۔ دیکھیں، بعض دفعہ بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کو استسقاء نام کی کوئی بیماری ہوتی ہے، آپ ان کو پانی پلائیں تو ان کی تشنگی مٹتی نہیں، بلکہ وہ کیا مزید کہتے بڑھتی ہیں؟ چلی جائے۔ پانی دیں اور جی پانی دیں اور، جبکہ پانی تو آپ ان کو دے رہے ہیں۔ جی جی دین بھی اسی طرح ہے، توحید بھی اسی طرح ہے، انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی چیز سے توحید کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ جی جی اگر معاشرے کے اندر استحکام چاہتے ہیں، اگر معاشرے کے اندر آرام چاہتے ہیں، تو انسانوں کو توحید کے گہرے معارف سے آشنا کروانا پڑے گا، اور یہی اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، اور اس کی واضح مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ آج ویسٹرن جو کمیونٹی ہے کہ جس کا کبھی یہ دعویٰ تھا کہ وہ اپنے لیے اس نے مافوق فطرت اور مابعد الطبیعیات کا جو انکار کر دیا تھا، آج وہاں دیکھتے ہیں تو نئے نئے اسپرچول اور روحانی اور جو مذاہب ہیں، وہ نئے نئے اسپرچول مذاہب ہیں وہ وہاں پر رونما ہو رہے ہیں،
جس کو نئے عرفان کے نام سے جانے جاتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی وہ جس چیز سے جان چھڑا رہے تھے اب اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اب وہ خود سے بنا رہے ہیں لوگوں کو. ان کی جو اسپرچول ضروریات ہیں، روحانی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ خود سے ایک سسٹمز بنا رہے ہیں تاکہ یہ کمی بھی پوری کی جا سکے. یہ تو ان کی مشکلات تھیں، جس کی طرف میں نے یہ ایک مثال دے کر بھی اشارہ کیا کہ وہ اپنی ان مشکلات کو اب حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس کا کیا راہ حل ہے کہ یہ جو مشکلات ویسٹ کی طرف سے آئی ہیں، لادینیت کی اور دین سے دوری کی اور خدا سے دوری کی اور زندگی سے خدا کو اور دین کو، اور یہ جو ایک روحانی قوت ہے ہمارے ارد گرد اور ہمارے وجود میں، ہمارے سسٹم میں، ہماری لائف میں، جس کو ہم سے دور کر دیا گیا، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا سسٹم ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس میں اس وقت کے بڑے جو مفکرین ہیں چند، جی انہوں نے نظریات دی ہیں اور ابھی وہ زندہ ہیں. جی اسلامی تمدن کی بات کرتے ہیں، نئے تمدن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک. قرآن نے تو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ انسان کا ایک الہی اور آئیڈیل معاشرہ ہوگا، مستضعفین کو امامت ملے گی، بالکل صالحین اس پہ حاکم ہوں گے، جی اور یہ خدا کا تکوینی وعدہ ہے. یہی تکوینی وعدہ اٹل ہے، بالکل اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، کوئی اس کو محقق ہونے سے، عملی ہونے سے نہیں روک سکتا. جی بالکل. یہ کلی وعدے دیے گئے، لیکن عملی حل کیا؟ عملی بھی بتایا گیا ہے. اس کا رائے حل کیا ہے؟ اس کا رائے حل یہ ہے کہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر، پہلے اسلامی معاشرے کے اندر 4 بنیادی طور پہ روابط ہیں، ان کو اگر اصلاح کر لیں تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. گویا معاشرے سے مربوط جو بھی مسئلہ ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی. انہی 4 روابط. ان 4 روابط. وہ روابط کیا ہیں؟ پہلا رابطہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے خالق سے رابطہ، یعنی توحید محور رابطہ. یعنی جب انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے، خاندان کی اصلاح کرے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے خدا کے ساتھ رابطے کی اصلاح کرنی. ٹھیک ہو گیا. جب تک یہ اصلاح نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں، چونکہ جب اصلاح ہوگی تو آپ مقام خلافت پہ آئیں گے. بالکل. جب آپ مقام خلافت پہ آئیں گے تو پھر آپ وہ کام الہی نگاہ سے انجام دیں گے. بالکل. مومن جو ہے وہ کیا ہے؟ الہی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی مقام خلافت پہ فائز ہو کے تمام زندگی کے امور کو، چاہے وہ شخصی ہوں چاہے وہ اجتماعی کو، انجام دیتا ہے. بالکل. چاہے ان کا تعلق. پس ایک رابطہ. دوسرا خود اپنے خاندان سے، اس کی اصلاح بھی کیا ہو سکتی ہے؟ توحید کے رابطے کے ذیل میں ہو سکتی ہے. یعنی دوسرا آپ کا رابطہ کس سے ہے؟ اپنی فیملی سے. اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے والدین سے. جی بالکل. اس رابطے کو خود سے نہیں گھڑیں. بالکل. یعنی وہی جو تکوینی اور الہی رابطہ ہے، جی بالکل، اور جو پروردگار عالم نے بتایا ہے اس کے ذیل میں اس کو مضبوط کریں، اس کی اصلاح کریں، مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل. تیسرا ہے آپ کا اپنے معاشرے کے ساتھ رابطہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے خاندان کا ہاتھ پکڑیں اور جنگل میں چلے جائیں. جی بالکل. اسی معاشرے کے اندر رہنا ہے. نہیں، اسی معاشرے کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا؟ خدائی رابطے کے ذیل میں آپ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. خود سے اپنی فارمولیشن دیں گے، ممکن ہے کچھ چیزیں اچھی بھی ہو جائیں. جی بالکل. جیسے مختلف جو تھیوریز ہیں ان کے اچھے نتائج بھی آتے ہیں، لیکن آپ اس صراط پہ حرکت نہیں کر سکتے. ایک کمپلیٹ سسٹم نہیں بنا سکتے اس سے آپ. چوتھا رابطہ آپ کا پوری کائنات سے، بالکل، اس پلانٹ سے ہے. اس پلانٹ میں پولوشن، اوزون کا مسئلہ اور باقی جو مسائل ہیں، بحر و بر میں فساد کا مسئلہ، وہ ہم نے اس کائنات کے ساتھ اپنا رابطہ خراب کیا. بالکل. جب رابطہ خراب کیا تو وہاں سے ایک ریئیکشن آیا ہے جس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریاں بھی جی بالکل آ رہی ہیں. خوب. پس کیا ہوا؟ ہر رائے حل کیا ہے کہ ہم ان 4 روابط کو توحید کے ذیل میں اصلاح کریں. جی بالکل. یہ خلاصہ ہے، لیکن اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ ہم ان کو تفصیل سے بیان کریں گے. شکریہ. بڑے ہی احسن انداز میں آپ نے جو بالخصوص یہ جو آخری پوائنٹ ہے، اور گویا یہ ایک طریقے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے یہ ایک خبر بھی ہو گئی کہ ہم آگے اگلی قسطوں میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہی نقطہ، وہی عنوان جو ہماری اس تمام جو ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ الہیات عملی، یعنی یہ جو ہمارے 4 رابطے ہیں ان کو ہم الہیات کے سائے میں، توحید کے سائے میں کس طریقے سے پریکٹیکلی عملی طور پر اس کو اصلاح کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین اور اسلام اور توحید جو ہے وہ حاکم ہو جائے. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی قسطوں میں پریکٹیکلی توحید کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے، اس کو اپنی زندگی میں حاکم بنانے کے جو
طریقہ کار ہے جو اس پر گفتگو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.